بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا صدق الله العظيم.
ہو چکی ہے، اور پہلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عمرہ کا مکمل طریقہ اور ترتیب اور مکہ کی زیارات کا ذکر ہوا۔ گزشتہ کل کی مجلس میں حج کا مکمل طریقہ، حج کے ایام، منی، عرفات، مزدلفہ، مکہ مکرمہ میں حاجی کو کس ترتیب کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مدینہ منورہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ایک مسلمان کی حاضری، آپ کے روضہ مبارکہ پر حاضری، اور مسجد نبوی شریف میں گزرنے والے یہ ایام، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اور مدینہ منورہ کی دیگر اہم زیارات کون کون سی جگہوں پر ہیں۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ تذکرہ ہوا تھا کہ یا تو آپ اپنے ملک سے جب روانہ ہوں گے تو یا تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے مراد یعنی آپ کی فلائٹ کہاں اترے گی؟ جدہ میں اترے گی۔ دوسری صورت یہ کہ آپ براہ راست مدینہ منورہ چلے جائیں۔ بہت سارے حجاج اکرام جو ان دنوں میں جا رہے ہیں، ان کی ڈائریکٹ فلائٹیں مدینہ منورہ اتر رہی، تو وہ حضرات بھی سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے وہ احباب جو مکہ مکرمہ پہلے چلے گئے، حج سے فارغ ہو گئے، اب وہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس ترتیب کو سمجھ لیں۔ فرق دونوں میں کیا ہوگا دوستو؟ کہ جو یہاں سے جدہ یعنی مکہ مکرمہ جائے گا، وہ اپنے عام کپڑوں میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اس کو احرام پہننا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے والے کا میقات سے گزر ہو اور اگر وہ بغیر احرام کے چلا جائے تو اس پر دم لازم آتا، لہذا وہ تو احرام میں جائے گا۔ لیکن جو شخص براہ راست مدینہ منورہ جا رہا ہے، تو ایسا شخص احرام پہنے گا یا اپنے عام کپڑوں میں جائے گا؟ عام کپڑوں میں جائے گا۔ عام کپڑوں سے مراد جو گھر کے صاف ستھرے کپڑے ہیں اس کو پہن کر وہ مدینہ منورہ حاضری دے گا۔ تو دونوں صورتیں ہیں، چاہے جو شخص حج سے فارغ ہو کر جائے وہ مدینہ منورہ کیسے جائے گا، جو شخص اپنے ملک سے براہ راست جائے وہ مدینہ منورہ کیسے جائے گا۔ جی، اگر آپ براہ راست مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو یہ پہلی بات ان حضرات کے لیے ہے کہ وہ مدینہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، اور وہاں جو بات پہلے آ گئی کہ سامان کو تسلی سے حاصل کریں، معلم کارڈ وغیرہ ساری چیزیں ترتیب اور تسلی کے ساتھ وصول کر لیں۔ یہ جو سفر کے اندر انتظامی اور کاغذی چیزیں ہیں، اس میں کبھی بھی انسان کو سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں؟ احتیاط نہیں کرتے، نہ فکر کرتے ہیں پاسپورٹ کہاں ہے، ٹکٹ کی کاپیاں کہاں ہے، معلم کے کارڈ کہاں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے پھر پریشان ہوتے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بہت تسلی کے ساتھ محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا سفر سکون کے ساتھ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں آپ کو جو بھی ہوٹل مل جائے، ہوٹل اور مسجد نبوی کے درمیان راستے کی پہچان کر لے، جیسے مکہ میں بات ہوئی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ہوٹل مسجد نبوی شریف کے کس گیٹ کی طرف ہے، آپ جائیں گے کون سا راستہ پڑے گا، آپ کے ساتھ مستورات ہیں ان کو بھی ترتیب سمجھا دیں۔ یہ تو دو باتیں انتظامی امور سے متعلق تھی۔ اب آخر کی تین باتیں وہ ہیں جو ہمیں مدینہ منورہ میں جتنے دن ہمیں دیے جائیں گے، ان دنوں میں ہمیں مدینہ منورہ میں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز روضہ اقدس یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلامی کے لیے ہم حاضری دیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اہم ترین بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں جماعت سے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔
اور ایک مسلمان جب مدینہ منورہ جائے، خاص طور پہ جو پہلی دفعہ جا رہا ہو، تو اس کو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ کم از کم 40 نمازیں مسلسل، کہ اس میں کوئی گیپ نہ آئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہاں کے امام کے پیچھے پڑھ لیں۔ تیسری چیز یہ کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے علاوہ کون سی اہم زیارات ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زندگی کے آخری 10 سال وہاں گزرے ہیں، وہاں کی ایک ایک چیز سے تاریخ اور برکت جڑی ہوئی، ان چیزوں کو سمجھنا۔ آخری بات یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ سے اپنے ملک واپس نہیں آ رہے، بلکہ جن کو مدینہ سے مکہ لے جایا جا رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو مدینہ میں دن گزار کے مکہ جائیں گے، تو چونکہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں آئے گا میقات، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام پہن لیں گے میقات پر، اور مکہ میں داخل ہوں گے تو احرام پہن کے داخل ہوں گے۔ تو مدینہ کے راستے میں جو میقات ہے اس کا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ کیا نام ہے؟ ذوالحلیفہ۔ تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ لیکن جو احباب مدینہ سے ڈائریکٹ اپنے ملک آئیں گے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں۔ جی اچھا، دیکھیں دوستو، یہ ہے مسجد نبوی شریف۔ مدینہ منورہ حاضری کا جو اہم، اصل اور بنیادی مقصد اور ایک مسلمان کی ساری زندگی کی طلب اور خواہش ہے کہ میں اپنی حیات میں اس جگہ کو دیکھ لوں جہاں اس کائنات کے محبوب آرام فرمائے۔ تو مسجد نبوی شریف ایک بڑی مسجد ہے، اور اس کے قبلے کی جانب بائیں طرف وہ حجرہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال چونکہ اسی حجرے میں ہوا تو آپ کی قبر مبارک وہیں بنائی گئی۔ یہ جو گنبد خضرا ہے، سبز رنگ کا گنبد ہے، یہ بعینہ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے سیدھ میں اوپر بنایا گیا، یہ بالکل اس کے اوپر ہے۔ لیکن یہ گنبد بہت بعد میں بنایا گیا، اور پھر اس پر بھی مختلف دور گزرے۔ شروع میں اس کا رنگ کچھ اور تھا، اور ترکی خلافت کے زمانے میں اس کو سبز رنگ دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز ہے۔ ابھی رمضان المبارک کے بعد کچھ دن کے لیے اللہ نے کرم کیا، ہماری عمرے پر حاضری ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ہمارے عزیز ہے، خالہ ہے، یہ ایک بات عرض کر دوں تو بڑی خوش نصیبی حصے میں آئی کہ ان 2 حضرات کی زیارت ہوئی ان کے گھر پہ جو گنبد خضرا کو غسل دینے میں شریک ہوتے ہیں۔ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو وہ 2 حضرات، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور بڑی اہم باتیں ہوئی۔ تو یہ گنبد خضرا ہے دوستو۔ جی آگے، یہ بھی گنبد خضرا کی ایک تصویر ہے، آپ جس جانب سے جائیں گے آپ کو یہ روح پرور منظر نظر آئے گا۔ جی جی، یہ مسجد نبوی شریف کے اندر کا حصہ ہے، اندر کی مسجد ہے، اور دنیا کی خوبصورت ترین مسجد ہے۔ اس مسجد کا ایک حصہ وہ ہے جو ابتدائی صفوں پر مشتمل ہے، ابتدائی حصہ ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو پچھلی جانب ہے۔ یہ جو ستون بنے ہوئے نا سفید کلر کے، گولڈن کلر کے، یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو شاہ فہد حکومت کے اندر جس کی تعمیر اور توسیع ہوئی اور اس کو شامل کیا گیا۔ البتہ جو ابتدائی آگے کا حصہ ہے وہ ترکی دور کا ہے، اور اس میں بہت ساری اہم چیزیں آگے موجود ہیں۔ جی جی، چلیں آگے۔ اچھا، اب آ جائیں دوستو، مدینہ منورہ پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ مسجد نبوی کے اندر ہمیں ایک تو 40 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ بالترتیب پڑھنا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔
دائیں بائیں جانا، ادھر ادھر جانا، یا شاپنگوں پر جانا، یا دعوتوں میں، دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر بہت مشکل ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر ہم ان چیزوں میں زیادہ لگ جاتے ہیں، پھر کبھی ظہر نکل گئی، کبھی عصر نکل گئی، کبھی فجر نکل گئی، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر ساتھی جو بھی جا رہا ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو مسجد نبوی کی کوئی جماعت بھی ہم سے ضائع نہ ہو، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور 40 نمازیں ہمیں مسلسل ایسی پڑھنی ہیں کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور امام کے پیچھے ہونی چاہیے۔ بات ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک پر حاضری دینی، آپ کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جب ایک مسلمان جائے گا اور صلاۃ و سلام پڑھے گا تو اسے اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر اپنی عمر سے تھوڑے سے بڑے بزرگ کو، استاذ کو، والدین کو بھی سلام کرتا ہے تو ادب آداب کا خیال رکھتا ہے۔ یہ تو پورے کائنات کے محبوب ہیں، محبوب کائنات ہے، آپ کی خدمت میں انسان آداب کے بغیر کیسے جا سکتا؟ اس لیے سلامی کا طریقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو بہت توجہ کے ساتھ چند باتیں سمجھ لیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، ہوٹل مل جائے، کمرہ مل جائے، جلدی بالکل نہ کریں کہ جن کپڑوں میں آئے ہیں بس روانہ ہو گئے کہ جی میں تو جا رہا ہوں اور مسجد نبوی جا رہا ہوں، سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تسلی سے غسل کر لیں، نئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، سرما لگا لیں، جسم کو پاک صاف کر لیں، جیسے انسان کسی مجلس میں اہتمام سے جاتا ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد پھر درود شریف کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف جائے۔ جس دروازے سے داخل ہو اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ مسجد نبوی کے کون سے دروازے سے داخل ہوں۔ کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں جتنے دن آپ کے ہیں وہاں کوئی خاص جگہ اپنے لیے متعین کر دیں کہ میں یہاں عام طور پہ بیٹھوں گا، یہاں تلاوت، یہاں نماز، یہاں تسبیحات، اس میں بڑی راحت اور سکون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب مسجد نبوی میں داخل ہو سیدھا پیر رکھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا ہر مسجد میں داخل ہونے کی، ورنہ تو شارٹ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن احادیث میں ہے کہ پہلے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سیدھا پیر رکھ کر مسجد نبوی میں داخل ہو جائے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، مکروہ وقت جس میں کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یا سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، یا زوال کے وقت، اگر ان 5 اوقات میں سے کوئی وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ بات سمجھ گئے؟ تحیۃ المسجد، اس مسجد کا حق ہے 2 رکعت نفل وہاں پہ پڑھ لی جائے۔ صحیح؟ اس کے بعد اگر کوئی نماز کا وقت قریب ہے تو پھر وہ نماز تسلی کے ساتھ آپ ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، سب سے فارغ ہو جائے۔ اب سلامی کے لیے جانا ہے، کیسے جائیں؟ چند چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں، اور یہ چیزیں آداب سے متعلق ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے، جس نے کیا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوتا، آپ علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سلامی کے لیے آپ جب بھی جائیں اور مدینہ منورہ رہتے ہوئے جتنی مرتبہ جائیں، اپنے اوپر ایک ترتیب لازم کر لیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف اگر ہمت ہو، وقت ہو، ورنہ تو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ وہیں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لی. اس کے بعد یہ تینوں چیزیں 2 رکعت نفل، سورہ یاسین اگر پڑھی ہے، 11 مرتبہ درود شریف، یہ تینوں چیزیں ہدیہ ثواب کر دیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ یہ 3 عمل جو میں نے کیے اس کا ثواب آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیجئے جو سامنے اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے. 3 چیزیں ہو گئی. اب آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلامی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جو دروازہ سلامی کے لیے داخل ہونے کا ہے، جہاں سے آپ کی انٹرنس ہوگی، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب السلام. کیا نام ہے؟ اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ نہیں ہے جس سے آپ سلامی کے لیے جا سکیں. یہ ہے باب السلام. آپ نے یہیں سے جانا ہو، اور جانے کا بھی ایک نظم طے ہے، دائرہ بہت بڑا کر دیا گیا ہے، لیکن جو بھی طریقہ ہو اس کی پابندی کریں اور باب السلام کی طرف جانے لگے. جاتے ہوئے ایک کام اب آپ نے اور کرنا ہے، اپنی حیثیت اور سہولت کے بقدر کچھ رقم صدقہ کر دیں. کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو 5 ریال یا 1 ریال یا 10 اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اس کو الگ سے اپنے پاس رکھ لیں. اور جب بھی سلامی کے لیے جائیں وہ 3 عمل کر لیے، اور جاتے ہوئے 4تھا عمل وہ 5 ریال حرم کے جو خادمین ہوتے ہیں اس کو خاموشی کے ساتھ دے دیں، صدقے کا اجر بھی لے لیں. اور پھر اب جائیں باب السلام کی طرف، اور جاتے ہوئے جتنے قدم آپ کے ہیں، جتنا بھی راستہ اور جتنا وقت لگے گا، اس میں مستقل درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. کوئی سا درود شریف بھی، اور آپ کو درود شریف کے جتنے صیغے یاد ہیں وہ سب دہراتے رہے، وہ پڑھتے ہوئے جائیں. چلتے چلتے آپ پہنچ جائیں گے کس پر؟ باب السلام پہ. جی یہ دیکھیں دوستو، باب السلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے. جب پہلے رش نہیں ہوتا تھا، یہ مشکلات نہیں، تو کسی بھی طرف سے آپ دائیں بائیں سے آ کے داخل ہو. اب ایک سرکل سے گزر کے آپ آئیں گے اور پھر یہاں سے داخل ہوں. جب یہ باب السلام پہنچیں گے دوستو، یہ بھی ایک گیٹ ہے، ایک راستہ ہے. یہاں بھی داخل ہوتے ہوئے پہلے سیدھا پیر اندر رکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہاں بھی دعا پڑھ لیں. اب یہاں سے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک تک جتنا راستہ ہے، جتنے قدم ہیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ مسلسل پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں کہ انسان ادب کے ساتھ نیچے دیکھتا ہوا جائے آپ کی قبر مبارک کی طرف. اور یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا، دونوں ہاتھ، اس میں تسبیح اگر رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن موبائل مت رکھے. بات سمجھ گئے؟ اتنا انسان کا دل دکھتا ہے کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو آدھے سے زیادہ مجمع نے یہ چیز ایسے اٹھائی ہوتی، یہ چیز ایسے، وہ اپنے شہر والوں کو، گھر والوں کو لائیو دکھا رہا ہو، یہ کر. کیوں ہم ان ناجائز کاموں سے باز نہیں آتے؟ یہ گناہ کا کام کرتے ہیں. بہت بڑی بے اکرامی ہے دوستو، یقین کر لیں اس جگہ کی، اس مقام کی. اس لیے منع کیا گیا، نہیں کرنا چاہیے اور نہ کریں کبھی بھی. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ وہاں حاضری دے رہے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے پیش ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر کے اندر حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، لہٰذا یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. انسان دنیا میں کر سکتا ہے کہ اپنے استاد شیخ کے سامنے جائے، ان کو سلام کرے اور موبائل ایسے پکڑا ہوا. اس لیے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ساتھی ایسا نہ کرے. اور اس بیچ میں نہ کسی سے بات چیت، آواز، بھائی یہ رکھ دو، یہ کر لو، یہ چیزیں نہیں. بالکل خاموشی کے ساتھ ایک ایک قدم رکھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے. سمجھ گئے دوستو؟ جی چلتے 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 آپ پہنچ جائیں گے تو یہ سنہری جالیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ ان سنہری جالیوں کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ سنہری جالیاں ہیں، لیکن اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا،
بلکہ یہ جو بڑا گول دائرہ بنا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جس پر یہ گرین دائرہ آ گیا، اس جگہ درود و سلام پیش کرنا ہے. یہ بالکل سیدھ ہے، اس کے اندر بالکل سیدھ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، بالکل اس کے سیدھ میں. لیکن سلام پیش کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم بات سمجھیں. جب آپ اس کے قریب پہنچے نا تو اس سے تھوڑا سا پہلے رک جائے، بالکل سامنے نہ آئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل سیدھا سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، خلاف ادب ہے. تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو جائے، تھوڑا سا پہلے، اور ترچھا ہو کر، نہ بالکل ایسا چہرہ ہو کہ بالکل سیدھ ہو، نہ بالکل ایسا ہو. تھوڑا سا جیسے انسان ذرا، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے تو نہ تو میں بالکل ایسے کھڑا ہوں نہ بالکل ایسے کھڑا ہو جاؤں، بلکہ تھوڑا سا ترچھا ہو کے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے دوست؟ اس طرح. اور تھوڑا سا اس جگہ سے پہلے کھڑا ہو کر اب یہاں مجھے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں. اس عقیدے کے ساتھ ہم جائیں گے جو احادیث مبارکہ میں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جو پوری زمین میں چکر لگاتی ہے، اور میرا جو امتی مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو وصول کر کے لا کے مجھ پہ میری قبر میں پیش کرتے ہیں. اور پھر فرمائے، جو امتی میری قبر پہ آ کے مجھ پہ درود پیش کرتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اس کا جواب ارشاد فرما. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایک حیات خاصہ دی ہے جو آپ کی قبر مبارک کے اندر. لہٰذا یہاں کھڑے ہو کر ہم نے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. اب صلاۃ و سلام وہاں کن الفاظ سے پیش کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں حیات ہیں، اس کے کلمات ہمیں سیکھنے چاہیے. جی یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. جی اچھا، اب سمجھ لیں دوستو، جب یہاں کھڑے ہوں گے تو ہم نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. اور آخر میں یہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک وعلی سائر الانبیاء. اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ پر بھی اور تمام انبیاء اور رسولوں پر، وعباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو جائے. تو یہ اگر سارے کلمات انسان زبانی یاد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ان میں سے 2-3 بھی یاد ہے اس کو پڑھ لیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں کہ میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا نبی اللہ، علیک یا حبیب اللہ. جتنے بھی یاد ہے اس کو سکون اور تسلی کے ساتھ پیش فرما دیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب رہ جاتی ہے ایک اہم بات کہ جب آپ جائیں گے تو آپ سے بہت سارے لوگ عرض کریں گے، ہم فقیر بھی آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا سلام بھی جا کے پیش کر دیں آپ وہاں پہ. تو لوگ کہتے ہیں یار ہم کیسے سلام پیش کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ دیکھ لیں دوستو. اب کسی کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے نا تو آپ کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ منی. منی کے معنی میری طرف سے، ومن کے بعد کیا لکھا ہے؟ فلان. فلان سے مراد اب جس نے کہا اس کا نام لیں. بات سمجھ گئے؟ تو منی کے بعد ومن قاسم، ومن خالد، ومن عامر، اس طرح جو بھی نام آپ کے ذہن میں ہے یا جنہوں نے آپ کے ذمے لگایا ان کا نام لے لیں. اور بہت اچھا ہے کہ من جمیع المؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش.
اور اگر اس وقت ذرا ذہن سے نکلے کہ بھئی پتہ نہیں عربی کا کون سا جملہ تھا، تو اپنی زبان میں عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں میرے فلاں ساتھی یا والد یا والدہ فلاں فلاں کی طرف سے سلام پیش ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اس کے بعد ایک عمل اور کریں جس کو کہتے ہیں استشفاع۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ استشفاع کے معنی آتے ہیں سفارش کرنا۔ یہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا کریں؟ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھ لیں، اور پھر عرض کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار اور اظہار کرتا ہوں، اور میں نے کلمہ شہادت آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، یہ آپ کے پاس امانت، اور قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بڑا عمل ہے، تو اس لیے یہ عمل بھی لازمی ایک مرتبہ ہر جانے والے کو کرنا چاہیے۔ جب یہاں سے فارغ ہو جائے، اب آہستہ آہستہ آگے چلیں۔ یہ ایک چھوٹا جو سوراخ ہے، اس بیچ میں قبر ہے، اس امت کے پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول اور امام بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لہٰذا آپ کی جناب میں سلام کیسے پیش کریں گے؟ السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا اول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ یاد ہو، نہیں تو صرف اتنا کہہ دے السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیش کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آگے چلیں، اور یہ جو دوسرا دائرہ ہے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ یہ قبر کن کی ہے؟ اس امت کے دوسرے خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا ثانیہ یعنی دوسرے خلیفہ، ثانیہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ تینوں سلامیاں ہو گئی، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ سلام کا مسنون ادب کے ساتھ طریقہ۔ اس کے بعد جب یہاں سے فارغ ہو جائے تو درود شریف پڑھتا ہوا دروازے سے نکل جائے۔ اس جگہ رش ہوتا ہے، کبھی رش نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، آپ تسلی سے سلام پیش کر دیں۔ کبھی رش ہوتا ہے، حج کے ایام میں رش ہوگا تو وہ جو خدمت پر مأمور شرطے ہیں وہ جلدی جلدی نکالتے ہیں، تو انسان خدا نخواستہ نہ الجھنا ہے، نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ کسی سے کوئی خدا نخواستہ برا خیال دل میں لانا ہے، وہ ایک انتظامی ترتیب ہے۔ تو اس لیے وہاں مکمل ادب آداب اور خاموشی کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کر کے پھر وہاں سے انسان کیا کرے گا؟ واپسی کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ جی۔ اب مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ مقامات ہیں جو ایک مسلمان کو جاننے چاہیے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ وہ جگہ ہے جو آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے ساتھ ہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلر پہ براؤن کلر ہے، یہ براؤن، یہ جو احاطہ ہے جو براؤن پلر کے اندر آیا ہے، یہ ہے ریاض الجنہ۔ کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ اس دنیا کا نہیں ہے، یہ جنت سے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ جو بندہ یہاں کھڑا ہو گیا حقیقت میں وہ جنت کے اندر کھڑا ہو جاتا۔ تو اب تو چونکہ ریاض الجنہ میں جانے کی ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، اور پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو جب موقع ملا چلے گئے۔ اب کوئی ایپ بنی ہے، اس میں آپ کو
اپنی آئی ڈی ڈال کر وقت لینا پڑتا ہے، لیکن مل جاتا ہے۔ گروپ کے ساتھیوں سے اس سلسلے میں رابطے میں رہیں، جو وقت آپ کو مل جائے اس کی پابندی کریں، اور جتنا وقت مل جائے ریاض الجنہ میں جا کر نوافل، دعائیں، تسبیحات، اس کا خوب اہتمام کر لیا جائے۔ جی، یہ ہے وہ زمین سے ابھرا ہوا چبوترا جو اصحاب صفہ کی نسبت سے مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی صحابہ اکرام کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جو مستقل مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حاصل کرتی تھی، ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ۔ کیا کہتے تھے؟ اصحاب صفہ۔ یہ ان کا چبوترا ہے، دیکھیں زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا۔ تو یہاں اگر موقع ملے تو انسان اس کی زیارت بھی کر لے، اس پر نماز بھی پڑھ لے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ جی، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ جی، یہ وہ محراب ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ تر نمازیں اس رخ میں کھڑے ہو کر کے پڑھائی ہے۔ اس وقت جس محراب میں امام صاحب امام حرم کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تعمیر بہت بعد میں ہوئی، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوئی۔ محراب کو تھوڑا سا آگے لے گئے، اس لیے آپ اگر غور کریں تو 3-4 صفحے جو ہے وہ اس سے آگے ہیں۔ یہ وہ پرانی محراب ہے۔ جی، مسجد نبوی کے اس حصے میں کچھ اہم ستون بھی ہیں، اور ہمارے ترکی کے جو بھائی تھے جن کی جب تک وہاں خلافت رہی، انہوں نے ان چیزوں کی بڑی حفاظت کی، چونکہ ایک بڑی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ، استوانہ عائشہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو حجرہ مبارکہ کی دیوار کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کھڑکی کھول کر آپ کے سر مبارک کو دھو لیتی، اس میں کنگھی فرما لیتی، آپ ان سے بات چیت بھی فرما لیتے۔ یہ ستون استوانہ عائشہ کے نام سے۔ جی، یہ استوانۃ السریر لکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے زیادہ اپنی کمر مبارک لگائی ہے، ملاقات کے لیے آنے والے احباب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ استوانۃ السریر ہے یہ۔ جی، یہ ریاض الجنہ کا وہ حصہ ہے۔ یہ براؤن پیلر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ جی، اچھا جی، یہ آ گیا بقیع کا قبرستان۔ آپ جب سلامی پیش کر کے نکلیں گے تو جس گیٹ سے نکلیں گے اس کے بالکل سامنے بقیع کا یہ قبرستان بنا ہوا پورا، اور یہ مدینہ منورہ کا ایک بہرحال بہت مبارک قبرستان ہے۔ اس میں ہزاروں صحابہ ہیں، ہزاروں صحابیات ہیں، اہل بیت رسول ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ بہت ہی اہم اور عجیب و غریب داستانیں اور تاریخیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس قبرستان ضرور حاضری دینی ہے۔ مستورات کو نہیں چھوڑا جاتا۔ مرد حضرات فجر کے متصلاً بعد اور عصر کے متصلاً بعد، دیکھیں یہ چیزیں سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کراچی کی طرح جب چلے گئے تو چلے گئے، نہیں، فجر پڑھتے ہی اگر آپ نے بقیع جانا ہے تو فجر کے بعد جب جنازہ ہو جائے آپ فوراً نکلیں، تو ایک 15-20 منٹ دروازہ کھلا رکھتے ہیں، چلے جائیں گے۔ تو پہلے تو پھر بھی یہ تھا کہ ان راستوں سے گزرتے گزرتے بیچ میں اہم قبریں آتی تھی، اب کچھ عرصے سے انہوں نے وہ سب چیزیں بلاک کر دی۔ اب آپ نے ایک سرکل میں پورا داخل ہونا ہے پھر نکلنا ہے، تو اس بیچ میں بہت ساری قبریں گزر جاتی ہے۔ خیر، تو اس لیے کوشش کریں جب داخل ہو جائے تو کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کر تمام اہل بقیع کے لیے ایصال ثواب کر دیں وہاں پہ۔ جی، یہ دوستو بقیع کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، جو بالکل بقیع کے بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ جب شہید ہوئے تو آپ کو لا کے یہاں پہ دفنایا گیا، اور یہ قبر ابھی تک یعنی یہاں تک جا سکتے تھے، اب انہوں نے بند کر دی، اب نہیں جا سکتے۔ جی، اچھا جی، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں ضرور جانا ہوتا ہے اور جانا چاہیے۔ اس میں ایک اہم ترین مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد قباء۔ مسجد قباء
مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے بھی پہلے قائم ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد کی خود بنیاد رکھی. اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے یہاں آ کر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھی اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے. مقبول عمرے کا یعنی ایسا عمرہ جو اللہ نے قبول کر لیا ہو. افضل یہ ہے کہ ہفتے کے دن انسان جائے. کس دن؟ اگر موقع ملے ہفتے کے دن جائے. اور افضل یہ کہ اگر انسان ہمت ہے، نوجوان ہے، مستورات نہیں ہے، پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے، 40-45 منٹ پیدل چل کے جائے. اور علماء نے لکھا کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لے ہفتے کے دن، پھر پیدل جائے اشراق کے نوافل مسجد قباء میں پڑھ لے، پھر وہاں سے واپسی کر لے. لیکن جب بھی موقع مل جائے انسان جا سکتا ہے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کرے، پھر واپسی کرے. جی یہ بھی مسجد قباء ہے. اس وقت مسجد قباء کے اطراف میں بہت بڑے تعمیراتی کام شروع کیے جا چکے، بہت زیادہ، جو ان کا ایک بڑا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے بہت چیزیں آگے پیچھے ہیں، لیکن بہرحال مسجد بہت سہولت سے انسان جا سکتا ہے. جی یہ دوستو یہ مسجد قبلتین، مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی وہ مسجد جس میں 2 قبلوں کا تذکرہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے نماز میں اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف کیا، اور اس طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی. لیکن آپ کی چاہت اور خواہش تھی کہ مجھے دوبارہ سے بیت اللہ شریف قبلہ دے دیا جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مسجد میں تشریف لائے تھے، اور یہاں آپ ایک صحابی کی جنازے کے لیے تشریف لائے، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا. ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، 2 رکعتیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے آپ پر وحی اتار دی کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر دیں. تو بالکل آپ سمجھے کہ جیسے ایک آدمی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، اپوزٹ ہو کر یہاں آ جائے، بالکل یعنی قبلہ یہاں سے یہاں ہو گیا. تو ظہر کی نماز کے اندر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، لیکن مسجد نبوی میں اور باقی جتنی مسجدیں تھیں وہاں عصر کی نماز میں ترتیب کو شروع کیا گیا. صرف یہ وہ مسجد تھی جہاں پر ظہر کی نماز میں ہی وحی اتری اور ظہر کی نماز میں ہی قبلہ تبدیل ہو گیا. تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. جی یہ مسجد قبلتین کا محراب ہے، یعنی جو اس وقت کا ہے بیت اللہ کی طرف. جی اور یہ اس کی مخالف سمت ہے اوپر. اچھا ابھی چند سال پہلے تک انہوں نے باقاعدہ یہاں ایک مسلح بنا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ جی واقعی یہ وہ دوسرا رخ ہے، لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا. جی یہ مسجد قبلت. یہ ہے مسجد جمعہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت تک جمعے کے احکامات نہیں اترے تھے. یہ ایک قوم، ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ. اس قبیلے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، جمعے کا دن تھا، اور یہاں اللہ نے جمعے کے احکامات نازل فرمائے. تو ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کا حکم نازل ہو گیا. اس نسبت سے اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد جمعہ کہتے ہیں. جی یہ ہے احد کا مقام، اور یہ بھی مدینہ منورہ کی ایک بڑی اہم ترین زیارت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے بہت قریب ہے، بلکہ آج کل تعمیراتی کام کی وجہ سے وہ راستہ متاثر ہے، ورنہ آپ اگر باب ملک فہد سے نکلتے تو سیدھا راستہ جا کے جبل احد پہ پہنچتا ہے. یہ پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ بڑا مبارک ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں.
اور اسی پہاڑ کے دامن میں ایک مشہور غزوہ ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ احد. اور اس غزوے میں ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کر گئے اور مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی اور وہ لوگ بھاگ رہے تھے. لیکن اس بیچ میں احد کے پاس ایک جگہ تھی. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹیلا، یہ چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس کو کہتے ہیں جبل رمات. رمات کے معنی آتے ہیں تیر اندازوں کے. جب آپ احد پہنچے تو آپ نے جماعت میں سے 50 تیر اندازوں کو الگ کیا. کتنے؟ 50. اور ان کو لے جا کے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں گے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو ان کے امیر بنے، اور آپ نے فرمایا تم یہیں رہو گے، چاہے ہم نیچے کٹ جائیں اور پرندے ہمارا گوشت نوچ لیں، تمہیں نیچے نہیں اترنا ہوگا، تم یہیں رہو گے. اور یہ اس جبل الرمات پہ یہ 50 حضرات بیٹھ گئے. اور جب احد کا معرکہ ہوا تو مسلمان غالب آ گئے، کافر بھاگنے لگ گئے. تو نیچے صحابہ اکرام مال غنیمت اٹھانے لگ گئے. جب ان حضرات نے دیکھا تو انہوں کو لگا کہ بھئی میدان تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، چلو بھئی نیچے اترو. ان کے امیر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا تھا، نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا بھئی منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو، کچھ بھی ہو، نہیں اترنا. ابھی تو ہمیں فتح ہو گئی، میدان ہمارا ہے. ایک اجتہادی غلطی. تو لہٰذا 37 صحابہ اکرام اتر آئے، اور امیر جو تھے وہ 13 صحابہ کے ساتھ رک گئے. اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے انتہائی جنگجو قسم کے صحابی تھے اور جہاد کے بڑے ماہر. ان کی نظر پڑ گئی اچانک بھاگتے بھاگتے. انہوں نے جب دیکھا بھئی اتنی اہم جگہ خالی ہو گئی ہے تو پیچھے سے گھوم کے آ گئے، کافروں کا لشکر لے کے آئے. اور یہ 13 صحابہ بڑی جگری کے ساتھ لڑے، 13 کے 13 شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد ابن ولید اوپر سے اترے اور نیچے میدان میں آئے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر قیامت ٹوٹ گئی. 70 بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا، وہ بھی اسی کے اندر شہید ہو گئے. تو ان کی اور دیگر شہدائے احد کی جو قبریں ہیں وہ مقام احد پر ہے. یہ جبل رمات ہے، یہ الگ سے بنا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا وہاں پہ. یہاں جانا بہت آسان ہے، جا کے اوپر انسان دیکھ لے. جی اچھا، یہ احد کے پہاڑ کے اندر ایک آپ دیکھیں ایک جگہ سی بنی ہوئی. غزوہ احد کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک زخم لگ گیا تھا اور اس زخم سے خون بہہ رہا تھا. تو آپ کو فوراً صحابہ اکرام یہاں پر لے آئے تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں. تو اس جگہ پر آپ علیہ السلام کو بٹھایا گیا تھا. پہلے لوگ یہاں بھی جاتے تھے، اب اس کو بھی جالیاں لگا کے بند کر دیا گیا. جی یہ ہے شہدائے احد کی قبریں جو بہت بڑی 4 دیواری کے اندر ہے اور دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس جگہ کا حق ہے کہ ایک مسلمان یہاں جا کر کے دعا کرے. آپ علیہ السلام خود جمعرات کے دن اہتمام فرماتے، اس لیے اگر موقع ہو تو جمعرات کے دن فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد انسان چلا جائے اور شہدائے احد کے لیے دعائیں کر لے، ایصال ثواب کر لے، پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ پاک سے اپنے لیے بھی دعائیں مانگ لے. یہ دعا کی قبولیت کی بڑی جگہ ہے. جی یہ دعا ہے. جی یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ. مدینہ منورہ کی ایک اہم زیارت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کے مدینہ منورہ پہنچنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، ابھی وقت نہیں ہے. اور سب سے طویل العمر صحابی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر 235 سال تھی، اتنی بڑی عمر ملی. خیر یہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک یہودی کے باغ میں ملازم لگ گئے، ملازم ہو گئے اور بڑے تلاش میں فکر میں تھے کہ مجھے کسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچنا نصیب ہو جائے. خیر
بہرحال اب اس قصے کا وقت نہیں ہے. انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام سے ملے اور سمجھ گئے ساری نشانیاں دیکھ کر کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اس یہودی کی ملازمت سے نکل کر آپ سے بیٹھنا چاہتا ہوں, جڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اپنے مالک سے بات کر لو, وہ کیا کہتا ہے. تو جب انہوں نے بات کی تو اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ, وہ بڑے ہو جائیں, اس میں پھل آ جائے. یہودی تھا نا, بدماش. تو سوچ میں فساد. کھجور ان درختوں میں سے ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے, پھل دیتا ہے, اس میں سالوں لگتے ہیں, سال نہیں سالوں. اس کو پتا ہے 300 درخت لگیں گے اور پھر کب تک ہوگا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے آ کے بتایا, آپ نے فرمایا چلے میرے ساتھ. آپ آئے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ایک ایک درخت کی تخم لگانا شروع کر دی, اور 300 درختوں کا بیج آپ علیہ السلام نے ڈالا. اللہ کی شان کہ وہ درخت جو 10-12 سال میں جا کے بنتا ہے اور اس پہ پھل آتا ہے, 6 مہینوں میں ان درختوں کو تیار ہوئے اور اس میں پھل آنا شروع ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہ باغ آج بھی محفوظ ہے اور اب کھول دیا گیا ہے, پہلے بند کر دیا گیا تھا, انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. جی یہ ہے وہ باغ. جی یہ ہے مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ جس کا نام ہے باب جبریل. باب جبریل. باب جبریل اس نسبت سے ہے کہ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے تو عموماً اس راستے کو استعمال کیا گیا. یہ راستہ ہے باہر سے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, باب جبریل, لیکن بند کر دیا گیا ہے. نظر آئے گا آپ کو لیکن آنا جانا بند ہے اس میں. جی یہ باب جبریل باہر سے. جی اب یہ ہے دوستو کون سی جگہ, جو بات آپ حضرات سے عرض ہوئی نا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ جا رہا ہے, مدینہ سے واپس کہاں جا رہا ہے, ایک صورت تو یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی ڈائریکٹ ابھی مدینہ جا رہا ہے, ایسا کوئی ہے جن کی ڈائریکٹ مدینہ فلائٹ ہے, ایسا ہے نا, دیکھیں. تو اب مدینہ میں آپ کے جتنے دن ہو, 8, 9, 10, 11 جتنے دن وہ آپ نے گزار لیے. اب آپ نے مکہ جانا ہے تو آپ مکہ جائیں گے تو کیا پہن کر جائیں گے, احرام پہن کر, عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے. تو ضروری ہے کہ مدینہ سے جاتے ہوئے راستے میں میقات, پہلی مجلس میں ہم نے اس پہ بات کی, میقات دنیا کی وہ 5 جگہ ہیں جہاں سے کوئی مسلمان گزر کے اگر مکہ جانا چاہے گا تو حالت احرام میں جائے گا. تو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے جو میقات ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ, مسجد ذوالحلیفہ. اب مسجد بن گئی ہے. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی مدینہ سے مکہ جاتے تو اس مقام پہ پہنچ کر آپ احرام پہن لیتے. تو لہٰذا جو احباب مدینہ سے مکہ جائیں تو کوشش یہ کریں کہ احرام اور غسل وغیرہ تو اپنے ہوٹل میں کر لیں, غسل کر لیں, احرام پہن لیں, 2 رکعت نفل بطور شکر پڑھ لیں, اور اس جگہ جب پہنچیں گے تو لازماً آپ کی گاڑی رکے گی. موقع ملے تو جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں, دعا کر لیں اور یہاں عمرے کی نیت کر لیں. ورنہ اگر یہ جگہ گزر گئی اور انسان بغیر احرام بغیر نیت کے گیا تو پھر دم دینا پڑے گا. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ہے مسجد ذوالحلیفہ. جی اچھا, اب ختم, عمرہ بھی ہو گیا, حج بھی ہو گیا, مدینہ منورہ حاضری بھی ہو گئی. اب آپ نے اپنے ملک وطن پاکستان واپس آنا ہے. تو جی وہاں سے کیا لے کر آئیں؟ 2 چیزیں وہاں کی خصوصیت ہے جو کہیں اور نہیں ملتی. ایک زمزم ہے, زمزم کا پانی ہے, اور ایک مدینہ منورہ کی کھجور ہے. زمزم چونکہ مکہ مکرمہ کا ایک تبرک ہے تو کوشش یہ ہو کہ زمزم کا پانی انسان مکہ سے لے لے. کھجوریں چونکہ مدینہ منورہ کی ایک برکت ہے تو کھجوریں انسان مدینہ منورہ سے لے لے. لیکن آج کل اب زمزم کا یہ مسئلہ نہیں رہا, اب صورت تو بدل گئی. اب آپ کو اپنے ایئرپورٹ سے زمزم لینا پڑے گا.
چاہے آپ کی مدینہ ایئرپورٹ سے واپسی ہو یا مکہ جدہ ایئرپورٹ سے واپسی ہو، زمزم وہاں سے دستیاب ہو جاتا ہے، وہاں سے خرید لیں اور اس کو جمع کرا دیں۔ پر حاجی 5 لیٹر سے زیادہ الاؤ نہیں ہے۔ بہت سارے احباب پھر کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں دائیں بائیں کر کے اس کو رکھ دیں، تو بہرحال اگر سامان میں گنجائش ہے، وزن آپ کے پاس یعنی اتنا نہیں ہے، تو زمزم رکھ دیں اس کے اندر، ورنہ بلا وجہ بہرحال ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جتنا ترتیب کے ساتھ انسان لا سکتا ہے تو اپنا زمزم لے آئے۔ کھجوریں مدینہ منورہ سے انسان لے لے، اور بہت ساری قسم کی کھجوریں ہیں، لیکن خاص مدینہ منورہ کی زمین پر 3 کھجوریں پیدا ہوتی ہے، عجوہ ہے، عنبر ہے اور صفاوی ہے۔ یہ 3 کھجوریں مدینہ کی پیداوار ہے، عجوہ جو مشہور کھجور ہے، عنبر اور ایک صفاوی۔ اس کے علاوہ باقی جتنی کھجوریں ہیں وہ اطراف کے علاقے ہیں، جموم کی ہے اور علا کی ہے، مختلف علاقوں کی کھجوریں۔ خیر انسان اپنے ذوق سے کوئی بھی لے سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اتنی باتیں جب جہاں عرض ہوئی ہیں اور ہم نے سنی ہے تو یہ میں نے چاہا کہ آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ مدینہ کی یہ 3 کھجوریں مدینہ کی خاص پیداوار ہے، تو انسان یہ لے لے اور یہ 2 ہدیے لے کر واپس آئیں۔ جی آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اور بالکل سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ آئیں، اور یہ جان لیں کہ آپ کے ساتھ واپسی میں کتنا سامان جا سکتا ہے۔ یہ ذہن پہ بوجھ ڈالنا کہ یار کیسے نکالوں گا، کیا کروں گا، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں اور میں زیادہ وزن ہو، وہ مجھ سے کچھ بولے نہیں، تو بھئی یہ وظائف آپ کہاں وہاں پڑیں گے کہ بھئی میں نکل جاؤں۔ بلا وجہ بوجھ انسان نہ لے، مناسب سامان لے لے اور وہاں سے واپس آ جائے۔ باقی چیزیں تو کراچی میں زیادہ مارکیٹیں ہیں، وہ یہاں سے حاصل کر لیں۔ جی ختم۔ اب آپ مکمل حاجی بن چکے، لہٰذا آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں، کارڈ بھی چھاپ سکتے ہیں کہ حاجی محمد عاصم سلیم صاحب۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جو ساتھی ابھی تک نہیں جا سکے ان کے دل میں طلب ہے، چاہے مستورات ہے ان کے دل میں طلب ہے، اللہ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے وہاں کی حاضری آسان بھی فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو 2-3 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو فرمائے۔ یہ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ یا اللہ تمام جانے والوں کے سفر کو آسان فرما دے، قبول فرما دے، سب کی رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ حرمین الشریفین تک جانا، وہاں سے آنا بار بار ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آداب کے ساتھ، صفات کے ساتھ سیکھ کر وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، بالخصوص یا اللہ قبل اول غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ جتنے ساتھی مسجد تشریف لاتے رہیں، جتنی مستورات آتی رہی، اس مبارک سفر کو سیکھنے کے لیے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جو ان تمام سلسلوں کے بانی مبانی تھے، ان کا فیض ہے، یا اللہ ان تمام خیر کی باتوں کا فیض ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین کو، اساتذہ اکرام کو، کل امت کے مرحومین کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔